السلام علیکم۔ کرلوش عثمان کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ بھی کرلوش عثمان اردو ڈبنگ یا ریویو میں دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو کرلوش عثمان اردو میں اچھے طریقے سے دکھایا جا سکے۔ اس قسط کے آغاز میں دھندار صاحب اور ہیزل خاتون کو ایک ہی خیمے میں دکھایا جاتا ہے۔ دھندار صاحب بہت ہی زیادہ غصے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ہیزل خاتون کو دھندار صاحب کے اوپر غصہ آیا ہوا ہوتا ہے۔ دھندار صاحب غصے میں ہیزل خاتون سے کہتا ہے کہ ایسی باتوں کا وقت نہیں ہے، ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا۔ ہیزل خاتون آگے سے کہتی ہے، میں کتنی بے وقوف ہوں، میں کتنی بے وقوف ہوں، میں نے تم پر اعتماد کیسے کر لیا دھندار، اور پھر غصے میں دھندار صاحب کی طرف بڑھتی ہے۔ ہیزل خاتون کو اپنی طرف دیکھ کر دھندار صاحب کو غصہ آ جاتا ہے اور دھندار صاحب بھی ہیزل خاتون پر غصہ ہو جاتے ہیں۔ ہیزل خاتون جو ہی دھندار صاحب کے پاس آتی ہے اور ان کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے تو دھندار صاحب ہیزل خاتون کا گلا پکڑ لیتا ہے اور اس کا گلا دبانے لگ جاتا ہے۔ دھندار صاحب ہیزل خاتون سے کہتا ہے، میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ کافی ہے، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ پھر دھندار صاحب ہیزل خاتون کا گلا مزید ہی زور سے دباتا ہے اور کہتا ہے، بہت ہو گیا، میں نے تم سے کہا کہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، مگر پھر بھی تم نہیں سمجھی۔ میں نے تمہیں اور بھی بہت ساری باتیں کہی، میں نے کہا کہ کافی ہے، بس کرو، مگر تم نہیں سمجھی، تمہیں ذرا برابر بھی سمجھ نہیں آتی۔ اب میں تمہارا گلا دبانے لگا ہوں، اور پھر گلے کو اور ہی زور سے دباتا جاتا ہے۔ پھر دھندار صاحب کہتا ہے، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ مجھے بتاؤ ہیزل۔ اسی دوران باہر سے ایک سپاہی کی آواز آتی ہے کہ دھندار صاحب، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میرے پاس آپ کے لیے ایک ضروری حکم ہے۔ دھندار صاحب نے ہیزل خاتون کا گلا پکڑا ہوا تھا۔ دھندار صاحب کہتا ہے کہ نہیں، اس وقت اندر نہیں آنا، باہر سے ہی بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ وہ سپاہی کہتا ہے کہ عثمان صاحب آپ کو اپنے خیمے میں بلا رہے ہیں اور وہ آپ کو طلب کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جائیں اور عثمان صاحب کے سامنے حاضری لگوائیں اور عثمان صاحب کے سامنے حاضر ہوں۔ دھندار صاحب کہتے ہیں، عثمان صاحب سے کہو کہ میں ان کے پاس نہیں آؤں گا، جاؤ، جلدی جاؤ۔ وہ سپاہی خیمے کے باہر سے ہی لوٹ جاتا ہے۔ پھر دھندار صاحب ہیزل کا گلا اور ہی زور سے دباتا ہے اور اسے زمین پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے، میں نے تمہیں نہیں سمجھایا تھا کہ ایسے انسان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے جو غصے میں ہو؟ اس وقت میں غصے میں تھا، میں تمہاری حالت خراب کر سکتا ہوں۔ ہیزل خاتون کی حالت اس وقت کافی زیادہ خراب ہوتی ہے۔ دھندار صاحب کہتا ہے، تمہارے ساتھ یہ کرنا ضروری تھا، تمہارے ساتھ یہ ضرور کرنا چاہیے تھا۔ پھر دھندار صاحب کہتا ہے، اب تم ضرور سمجھ گئی ہوگی کہ میں تمہیں کیا بتانا چاہتا تھا۔ پھر دھندار صاحب ہیزل خاتون کو دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے، عثمان، اور غصے میں عثمان غازی کو یاد کرتا ہے۔ اس کے بعد عثمان اپنے خیمے میں بالا خاتون سے کہتے ہیں، میری بالا خاتون کہتی ہیں، میرے عثمان۔ پھر بالا خاتون عثمان غازی سے بہت ہی محبت بری نظروں میں دیکھ کر کہتی ہیں، حق باری تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے، اور انہوں نے ہماری دعائیں قبول فرمائی اور آپ کو سردار بنا دیا۔ میرا دل آپ کی سوا کسی اور کو کئی سردار کے طور پر دیکھنے کے لیے مطمئن نہیں تھا، مگر اب اللہ کا شکر ہے میں مطمئن ہوں۔ بالا خاتون پھر عثمان غازی کا ہاتھ چومتی ہیں اور بہت ہی زیادہ خوش نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ عثمان غازی کہتے ہیں، بالا، اب سے میں کئی مردوں کا سربراہ ہوں، کئی سرداران کا سردار ہوں، لیکن آپ کئی خواتین کی سربراہ ہیں، آپ کئی خواتین کی سردان ہیں، لیکن آپ کا کام مجھ سے زیادہ مشکل ہوگا۔ عثمان صاحب کی بات سن کر بالا خاتون کہتی ہیں، عثمان صاحب، آپ نے اس طرح کیوں کہا؟ میرا کام کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ عثمان غازی کہتے ہیں، میری بالا، میں دھندار صاحب اور سوچی صاحب کو ان کی حدود دکھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں انہیں ان کے طریقے سے رکھ سکتا ہوں، میں انہیں اچھے طریقے سے سمجھ گیا ہوں، مگر آپ کا کام اس لیے زیادہ مشکل ہے کہ آپ نے لینا اور ہیزل خاتون کو سنبھالنا ہوگا، آپ نے ان کے ہر جال کو روکنا ہوگا۔ بالا خاتون مسکراتی ہیں اور کہتی ہیں، انشاءاللہ میں یہ ضرور کر دوں گی۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ سلجان تائی بھی ہیں، میں سلجان اماں کی مدد لوں گی اور ان کے ذریعے میں ہیزل خاتون اور لینا دونوں پر کنٹرول پا لوں گی۔ بالا خاتون عثمان غازی سے کہتی ہیں، عثمان صاحب، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میں یہ سب کچھ سنبھال لوں گی۔ عثمان غازی کہتے ہیں،
ٹھیک ہے میری بالا، تم نے ٹھیک کہا، تم سلجان خاتون سے یا سلجان تائی سے مدد حاصل کرتے رہنا، ان کے مشورے ضرور سننا، وہ تمہیں بہت ہی اچھے مشورے دیں گی۔ وہ آج رات بھی تم سے ملنا چاہتی ہیں میری بالا، اسی لیے تیار رہنا، وہ تم سے ملاقات کریں گی اور تمہیں چند باتیں سمجھائیں گی۔ بالا خاتون عثمان غازی سے کہتی ہیں عثمان صاحب اور عثمان غازی سے کوئی بات کرنے ہی والی ہوتی ہیں کہ اسی دوران باہر سے سپاہی کی آواز آتی ہے کہ عثمان صاحب باہر سے تارگن خاتون اور انال صاحب کے والد آ رہے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے چند معاملات پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ عثمان غازی کہتے ہیں ٹھیک ہے میری بالا، تم چپ ہو جاؤ، اور پھر سپاہی سے کہتے ہیں ٹھیک ہے سپاہی۔ پھر عثمان غازی جاتے ہیں اور جا کر امن نشست پر بیٹھ جاتے ہیں۔ عثمان غازی نشست پر بیٹھنے کے بعد بالا خاتون کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں، بالا خاتون بھی نیچے زمین پر بیٹھ جاتی ہیں اور ایک تکیے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر عثمان غازی کہتے ہیں کہ اندر آ جاؤ۔ تارگن خاتون اور ان کے والد انال صاحب اندر آ جاتے ہیں۔ انال صاحب جب نکولا کے پاس قید تھے تو ان کی حالت بالکل بگڑ گئی تھی، مگر اب وہ صحیح ہو جاتے ہیں، اور عثمان غازی اور کئی قبیلے والوں کی شفقت اور رحم سے، ان کی مہربانی سے ان کی حالت صحیح ہو جاتی ہے اور وہ سنور جاتے ہیں۔ پھر انال صاحب عثمان غازی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں عثمان صاحب، میں آپ کو سردار منتخب ہونے پر اور کئی قبیلے کے نیا سردار بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عثمان غازی کہتے ہیں شکریہ انال صاحب۔ اسی گفتگو کے دوران ادھر سلجان خاتون اندر آ جاتی ہیں۔ سلجان خاتون کو اندر آتے دیکھ کر عثمان غازی خوش ہو جاتے ہیں۔ سلجان خاتون اندر آ کر کہتی ہیں میرے عثمان۔ عثمان غازی کہتے ہیں تائی جان آپ بھی بیٹھ جائیں۔ سلجان خاتون خوشی میں نیچے بیٹھ جاتی ہیں۔ پھر انال صاحب عثمان غازی سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے قید سے بچایا، آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا شکریہ ادا کرنا میرے اوپر قرض تھا، اسی لیے میں اپنی بیٹی تارگن کو لے کر ادھر آ گیا ہوں، میں آپ کی حفاظت سے ادھر پہنچ گیا ہوں۔ آگے سے عثمان غازی جواب دیتے ہیں آپ نے ہمارے اوپر حملہ نہیں کیا اور بازنطینیوں کا انکار کر دیا، تب سے آپ ہمارے بھائی ہیں، اب آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو نجات کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے، اب ہم آپ کی دیکھ بھال کریں گے اور آپ کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ انال صاحب کہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ عثمان صاحب۔ پھر انال صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ میری بیٹی تارگن سے شادی کرنے والے ہیں، یہ بہت ہی بہترین قسم کا فیصلہ ہے، اس سے کائیوں اور کمان ترکوں کے درمیان تعلقات مضبوط ہو جائیں گے اور وہ دونوں بھی آپس میں جڑ جائیں گے۔ عثمان غازی انال صاحب کی بات سن کر تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں فی الحال آپ بھی ہمارے مہمان ہیں، ہم بعد میں اس مسئلے پر بات کر سکتے ہیں اور اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں۔ انال صاحب کہتے ہیں شادی کی دعوت رکھنی چاہیے، ہم روایات کے مطابق شادی کریں گے، وہاں سے کمان ترک اپنی روایات لائیں گے اور یہاں سے کائی اپنی روایات لائیں گے اور یہ بہت ہی زیادہ اچھی روایات سے شادی ہوگی۔ تارگن خاتون عثمان غازی سے کہتی ہیں عثمان صاحب میں نے اپنے والد سے بات کی ہے، میں مسلمان ہو جاؤں گی، کیا اب بھی میری راہ میں کوئی رکاوٹ ہے؟ عثمان غازی کہتے ہیں نہیں، اب ہم اس کو مزید طول نہیں دے سکتے، اس کا مطلب کہ اب ہم مزید اسے ڈیلے نہیں کر سکتے۔ تارگن خاتون خوش ہو جاتی ہیں۔ عثمان غازی کہتے ہیں اب سے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ پھر عثمان غازی سلجان خاتون کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں سلجان تائی آپ کو کلمہ شہادت اور اسلام کے ضروری ارکان کے بارے میں بتائیں گی تاکہ آپ اسلام کے بنیادی ارکان کو اچھے طریقے سے جان لیں۔ عثمان غازی کہتے ہیں اس سے آپ ان پر اچھے طریقے سے عمل پیرا ہو پائیں گی۔ انال صاحب عثمان غازی سے کہتے ہیں بہت بہت شکریہ عثمان صاحب، اگر آپ اب ہمیں اجازت دینا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ عثمان غازی کہتے ہیں آپ کو اجازت ہے انال صاحب۔ انال صاحب کھڑے ہوتے ہیں، تارگن خاتون بھی کھڑی ہوتی ہیں، پھر وہ دونوں ادھر سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد بالا خاتون بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہیں کیونکہ عثمان غازی نے تارگن خاتون سے دوبارہ شادی کی بات کی تھی۔ بالا خاتون عثمان غازی سے کہتی ہیں عثمان صاحب۔ عثمان غازی بالا خاتون کے ارادے بھانپ لیتے ہیں۔ عثمان غازی اپنے نشست کے اوپر سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بالا خاتون کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میری بالا، میری پیاری بالا، آپ کو تائی جان کو بتانے کے لیے بہت ہی زیادہ چیزیں ہوں گی، اب میں باہر جاؤں گا اور سپاہیوں کے معاملات سنبھالوں گا، میں اپنے سپاہیوں کو تیار کروں گا، آپ تائی جان کے مشورے لے سکتی ہیں۔
اور تائی جان سے باتیں کر سکتی ہیں۔ بالا خاتون سمجھ جاتی ہیں کہ عثمان غازی تارگن خاتون کے بارے میں ان سے اب بات نہیں کرنا چاہتے۔ بالا خاتون کہتی ہیں ٹھیک ہے میرے عثمان صاحب۔ عثمان غازی ادھر سے چلے جاتے ہیں۔ پیچھے سے بالا خاتون بہت ہی زیادہ پریشانی میں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور وہ تارگن خاتون اور عثمان غازی کی شادی کو لے کر پریشان ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ساؤچی صاحب دھندار صاحب کے خیمے کے اندر آ جاتے ہیں۔ دھندار صاحب بہت ہی زیادہ غصے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ دھندار صاحب ساؤچی صاحب کو دیکھ کر منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اب کیا یہ ایسا ہے؟ ساؤچی صاحب جواب دیتے ہیں ہاں چچا یہ ایسا ہے۔ دھندار صاحب ساؤچی صاحب کو حیرانی بھری نظروں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تو ساؤچی آپ نے عثمان کو اپنا ووٹ دے دیا اور اپنی حق رائے عثمان کے لیے استعمال کر لی اور ہم نے چچا کو چھوڑ دیا۔ آپ نے اپنے چچا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں ساؤچی؟ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ ساؤچی صاحب بھی بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتے ہیں۔ ساؤچی صاحب کہتے ہیں تو آپ نے کئی سرداران کو خریدا تاکہ آپ سردار بن سکیں۔ آپ کئی سرداران کو خرید رہے تھے۔ آپ مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ آپ نے صحیح وقت پر کئی سرداران کو خرید لیا۔ آپ نے مجھے عثمان سے لڑنے کے لیے بھڑکایا تاکہ میں عثمان سے لڑوں اور ہم دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہو جائیں اور آپ سردار بن جائیں۔ دھندار صاحب بھی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ساؤچی صاحب دھندار صاحب کے سارے ارادے اور سارے منصوبے اب جان چکے ہیں۔ دھندار صاحب پھر بھی وار کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں ساؤچی میں نے کسی کو رشوت نہیں دی۔ آپ میں سرداری کا معیار نہیں ہے۔ لوگوں نے آپ کو سردار کی نظر سے نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھے منتخب کیا۔ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ لوگوں نے مجھے سرداری کے لیے موزوں جانا اور آپ کو سرداری کے لیے ایک ووٹ بھی نہیں مل سکا۔ آپ اپنے آپ کو بھی ایک ووٹ نہیں دے سکتے تھے۔ ساؤچی صاحب ادھر شرمندہ ہو جاتے ہیں اور یہاں سے آگے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈز میں دکھایا جائے گا کہ ساؤچی صاحب اور دھندار صاحب کے بارے میں کیا نئی منصوبہ بندی بنتی ہے اور وہ لوگ کیا نیا منصوبہ بناتے ہیں۔ آیا ساؤچی صاحب دھندار صاحب کے ساتھ مل کر کام کریں گے یا نہیں؟ تو دوستو بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈز چاہیے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔